السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے. اچھا بچوں، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے ناشتہ کی بول رہا جو بندہ بات سن لے بیٹا، بات سن لے. اچھا بچوں، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے ادھر ایک اور مخلوق ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ فرشتے. اب ایک قصہ سنیں دلچسپی قصہ سنیں بیٹا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے. اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اقرا اقرا، کہتے ہیں اقرا. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ لوگ سن لو بیٹا، سن لو، خاموشی سے سن لو. آپ اسمعوا القصہ، اسمعوا اسکتوا واسمعوا. اسمعیے شیخ، میں نے کیا کہا تھا کل آپ کو یاد ہے؟ ہاں، ورنہ پھر ٹھیک ہے. تو حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کو کہا اقرا، تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقارئ. تو حضرت جبریل نے کہا اقرا، تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. تو حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھو اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے. کس سے؟ مٹی سے. اور فرشتوں کو نور سے، روشنی سے، نور سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں اپنے قرآن میں فرمایا ہے کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے وہ خاموشی سے کرتے ہیں، وہ سوال یا اس طرح نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یفعلون ما یؤمرون، جو ان سے کہا جاتا ہے، جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اور دوسری بات فرشتوں کی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی حقیقی شکل میں نظر نہیں آتے. ہاں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے نبی کو نظر آئے. حضرت جبریل علیہ السلام، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھا. کہتے ہیں کان ما بین السماء والارض یغطی الافق. پورے آسمان کو انہوں نے افق میں غائب کیا ہوا تھا، یعنی آسمان میں جہاں دیکھو جبریل ہی جبریل ہے. بولتے ہیں کہ ان کے کان لہو 600 جناح، حضرت جبریل کے 600 وعلیکم السلام 600 پر تھے. 600 پر ونگز، اور ایک ونگ ما بین السماء والارض، اتنا بڑا ایک پر. ٹھیک ہے. یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے نبی سچ بولتے ہیں، ہمارے نبی سچ بولتے ہیں. اور ابھی پھر تو فرشتے بڑے معروف اور مشہور ایک حضرت جبریل ہو گئے. ایک اور فرشتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت اسرافیل. کیا نام ہے؟ اسرافیل. یہ فرشتہ، اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکے گا. آپ کو پتہ ہے قیامت جب برپا ہوگی تو سور پھونکا جائے گا. ہاں، تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل نے سور کے پاس اپنا منہ رکھا ہوا ہے. ہارن کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، کہ بس جیسے ہی اللہ کی اجازت ہوگی تو اللہ کے وہ فرشتے سور پھونکیں گے اور سارے لوگ مر جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی. سارے لوگ نہیں مریں گے،
ایک دم نہیں, 3 سور پھونکیں گے. آپ کو تفصیلات کا نہیں پتا, ہر چیز نہیں پتا ہوتا, یعنی فوق کل ذی علم علیم. ٹھیک ہے جی, آپ غور سے سنیں براہ کرم, آپ کی ذرہ نوازی ہوگی. شکریہ, تھینک یو گائز. لسن ٹو می پلیز, فوکس. لیٹ فلائی ود اینجلز. اوکے, ٹھیک ہے, فرشتوں کے ساتھ اڑنا. اچھا ایک اور بات, کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں؟ ہاں جی. فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 فرشتے ہیں, دائیں طرف ایک فرشتہ اور بائیں طرف ایک فرشتہ. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے اچھے اعمال, جو آپ کے اچھے اعمال ہیں وہ دائیں والا فرشتہ لکھتا ہے. اور یعنی اگر آپ نے کہا السلام علیکم تو یہ نیکی ہے برائی ہے؟ تو یہ فرشتہ لکھتا ہے. اچھا اگر آپ نے استاد کی بات نہیں سنی, استاد کی بات کاٹی, ہاں, ابو امی کی بات نہیں سنی, ابو امی کو برا بلا کہا, یہ جھوٹ بولا, تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ لکھتا ہے, برائی لکھتا ہے. یا رکتا ہے, بولتا ہے ہو سکتا ہے کہ امامہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے سیف اللہ استغفر اللہ پڑھ لے, پھر وہ اس کو اللہ کے اذن سے اس کو مٹا دیتا ہے. اس میں تفصیل ہے, ہم اس میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, تو انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی امامہ. انسان مٹی میں بنا, فرشتہ نور سے بنا ہے. فرشتہ بالکل, انسان نہیں اڑ سکتا. فرشتہ بہت بڑا ہے, انسان بہت چھوٹا ہے. اور فرشتہ بیٹا ایک جواب کافی ہے. ٹھیک ہے, شکریہ, ماشاء اللہ, ہمیں پتہ چل گیا آپ بڑی عالمہ فاضلہ ہو, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بیٹا, پتا تھا. اچھا آپ بات سنو. ٹھیک ہے, تو فرشتے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ جناب محترمہ عالمہ فاضلہ امامہ بنت سید نے بتایا کہ کیا ہے کہ فرشتہ کس سے بنا ہوا ہے؟ نور سے بنا ہوا ہے, اور انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. اور فرشتوں کو اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. کیا وہ سوال کرتے ہیں کیوں ہے یہ, کیا ہے یہ؟ امامہ کی طرح نہیں, سوال نہیں کرتے. ہاں, وہ کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں سمعنا واطعنا, سر تسلیم خم, سرنڈر کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ کرو تو وہ کر گزرتے ہیں, وہ سوال نہیں کرتے. اور انسان میں کیا فرق ہے؟ انسان مکلف ہے, انسان کے پاس آپشن ہے, انسان کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے. وہ چاہے تو اچھا کام بھی کر سکتا ہے, برا کام بھی کر سکتا ہے. اچھا کام کرو گے تو ثواب ملے گا, برا کام کرو گے تو گناہ ملے گا. پھر قیامت کے دن جنت ہے یا جہنم ہے. فرشتوں کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات, ایک اور بات, فرشتے ہر وقت, ہر لمحہ, ہر پل اللہ کے عبادت میں رہتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ یعنی ذکر کرنا اور کام کرنا کیا الگ چیز ہے؟ ایک ہی چیز, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, نو کانٹراڈکشن. دوسری بات, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتے عبادت نہیں کر رہے ہوں. اسی طرح ایک اور بات, کیا آپ کو پتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ یذکرون اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ. بولتے کہ اگر کوئی بھی لوگ ہم جیسے کسی اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور قرآن کا مدارسہ مذاکرہ کر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمتیں نازل کرتا ہے اور سکینت نازل کرتا ہے. اور کیا آپ کو پتہ ہے؟ فرشتے نازل کرتا ہے, یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, امامہ کو اللہ نے بہت علم سے نوازا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے اور اس کو آداب مجلس اللہ تعالیٰ سکھا دے. ہاں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ خاموشی سے سنیں. ہاں, آپ کو سوال کا موقع دیا جائے گا,
آپ سے سوال کیا جائے گا, آپ کی ہر کیوریوسٹی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی بیٹا. تو کیا ہوا پھر؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فرشتے بھی ہمارے مجلس میں آ جاتے. کیا آپ کو پتا ہے ابھی فرشتے ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاں. لیکن ہمیں نظر آ رہے نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا؟ ماشاء اللہ, ہر نمونہ نرالا ہے, ہر نمونہ نرالا ہے. اچھا بیٹا بات سنو, بات سنو بیٹا, بات سنیں آپ. ہاں آپ لوگ ہنسے نہیں, باقی آپ ہنسیں گے تو کیا ہوگا, وہ یہ مزید کرے گا. وائی؟ کیونکہ وہ سیکر آف اٹینشن ہے. چھوٹے بچے زیادہ تر توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب وہ یوں کریں گے ہم ہنسیں گے تو وہ کیا کرے گا, وہ اور کرے گا. ہاں ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں, ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہتے ہیں بینما کننا نحن جلوسا عند رسول اللہ, ایک دن ہم اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. کہتے کہ ایک دن ہم مجلس نبوی میں بیٹھے ہوئے, اتنے میں ایک شخص آیا اور کیا کرنے لگا, ایک شخص آیا, اس کے کپڑے سفید تھے, بہت سفید تھے, اور اس کے بال بہت کالے تھے, اور لا یرا علیہ اثر السفر, اس کے اوپر سفر کے کوئی نشانات نہیں تھے, علامت نہیں تھے کہ یہ بڑا لمبا سفر کر کے آئے. اور وہ چل کر کدھر گیا, جلسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا, اور اپنے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنے کے ساتھ رکھ دیا, اور کہنے لگا یا محمد, اے محمد, اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے اس کو یہ بتایا. پھر کیا کہا, اخبرنی عن الایمان. پھر اللہ کے نبی نے کہا ایمان کیا ہے, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان کیا ہے, اللہ کے اوپر ایمان لانا, اور دوسری چیز کیا ہے, فرشتوں پر ایمان لانا. آج ہم نے فرشتوں کے بارے میں بات کی نا, ہے نا, تو یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا. کیا ہم ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے بچوں, فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کیا ہوا جن کا نام ہے فرشتے, اینجلز. ایک اور قسم کے لوگ ہیں, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے, وہ نور سے بنے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اسی لیے ہم بولتے ہیں الایمان بالملائکہ. اس لیے ایک بات یاد رکھیں, جب آپ اکیلے ہوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ اور 2 مخلوق ہیں, فرشتے. ہاں, اور 2 فرشتے ہیں, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. جو آپ کہیں گے ایک ایک پل اس میں لکھا جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. قیامت کے دن جو آپ نے بولا ہے وہ رجسٹر میں نکل آئے گا کہ دیکھو, ہاں, سالم, غانم, عبیر, المیر نے اس دن, اس وقت, اس لمحے یہ کیا, یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دوسری بات, ایک اور بات یہ ہے فرشتوں کے بارے میں کہ کیا وہ مرتے ہیں یا نہیں مرتے. ہاں, اس کے بارے میں یعنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوقات میں سے ہے. ہاں, اور اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نہیں مرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں, الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور بات, کیا فرشتے اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے. کیا ہم انسان کبھی کبھی کچھ اپنی طرف سے کرتے ہیں نا,
اللہ کی بات نہیں مانتے، ہے نا؟ اللہ نے کہا ہوا ہے ابو امی کی بات سنو، ہم کیا کرتے؟ نہیں سنتے، ہے نا؟ اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو، ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں نا۔ ہاں، لیکن اسی لیے ہم انسان ہیں اور وہ کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ ایک اور بات فرشتوں کے بارے میں، ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بولتے ہیں سیاحون۔ کیا بولتے ہیں؟ سیاحون۔ وہ آسمان میں اڑتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں جدھر اس طرح کے اچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے، وہ آ کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی ایک قسم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ مجھ پر درود بھیجتے ہو، کیا بھیجتے ہو؟ درود کیا ہوتا ہے؟ کل میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، اور ہم نے کہا تھا جب ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی درود بھیجتا ہے تو مجھ تک تم لوگوں کا درود پہنچ جاتا ہے، اور کچھ فرشتے وہ پہنچاتے ہیں، بعض روایات میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں ان کے لیے بنایا ہے، اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی بناتا ہے، انسان کو بھی بناتا ہے، جنات کو بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ نتھنگ از امپاسبل فار اللہ، کوئی چیز ناممکن نہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے بچوں؟ میرے اور آپ کے لیے کچھ چیزیں ناممکن ہو سکتی ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات جو ہمیں اس ایمان سے فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کل بھی میں نے بتایا، پرسوں بھی بتایا، بار بار بتاؤں گا تاکہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر فرشتے لکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آجو بیٹا بیٹھ جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے پتا چلتا ہے، فرشتے لکھے نہ لکھے اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ قیامت کے دن تاکہ آپ لوگوں کے اوپر اتمام حجت ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور بات، صرف وہ رجسٹریشن نہیں بلکہ قیامت کے دن کیا آپ کو پتا ہے آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کا پاؤں آپ کے خلاف گواہی دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے دے گا، ہاں، زبان کو بھی اور زبان ملے گی، یعنی جو ہے نا، اور اس دن آپ کے زبان کو زپ لگا دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، آپ بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ آج جو ہماری زبان ماشاءاللہ دراز ہوتی جاتی ہے اور بڑی تیز ہوتی ہے، ہاں، قیامت کے دن وہ زبان بند، کلوزڈ، اور یہ ہاتھ بات کریں گے، بولیں گے یا اللہ یہ سیف اللہ نے اس دن یہ کیا، یا اللہ عبیر نے یہ کیا، امامہ نے یہ کیا، سالم غانم نے یہ کیا۔ تو اس لیے ہم نے، میرا نام سالم غانم تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے اپنے دل میں یہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایک اور بات فرشتوں کے بارے میں، ہاں کیا ہے ایک اور بات؟ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے فرشتوں کے بارے میں؟ ہاں جی پوچھے بیٹا۔ جی کچھ نہیں، کچھ نہیں پوچھنا۔ اچھا، ایک اور میں فرشتے کے بارے میں، ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور فرشتہ ہے، اس کا نام ہے عزازیل۔ کیا نام ہے؟ عزازیل۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، حالانکہ صحیح صریح اوتھینٹک حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے عزازیل۔ اسے اصل میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فرشتہ، وہ بولتے ہیں یہ ملک الموت کا نام ہے، دا اینجل آف ڈیتھ، وہ فرشتہ جو جان لیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مختص کیا ہوا ہے کہ تم نے انسانوں کی جان اور روح نکالنی ہے، اس کو بولتے ہیں عزازیل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ صحیح صریح احادیث میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ملک الموت۔ کیا کہیں گے؟ ملک الموت۔ اس کا کیا کام ہے؟
اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی جان نکالتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آخر میں انسان کے اندر سے جو روح ہے، روح کا کیا مطلب ہے پتا ہے آپ کو؟ جان. کیا ہے؟ سول. سول. سول کا کیا مطلب ہے؟ روح. اچھا، ہوتی ہے. روح کا مطلب ہے کہ انسان جو ابھی زندہ ہے نا، وہ اس روح کی بنیاد پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ جو روح ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے. دس از ون آف دا سیکرٹس آف اللہ. ٹھیک ہے، وی ڈونٹ نو دا ریئلٹی آف سول. ہمیں روح کی حقیقت کاملہ کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات، ایک اور فرشتہ ہے. بات سنو بیٹا، ایک اور فرشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اس کا نام ہے خزنۃ النار، جہنم کے فرشتے. بڑے خطرناک، ہولناک، جاندار، جن کو انسان دیکھے تو رونگٹے اڑ جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور قسم کے فرشتے ہیں. جی بیٹا. خزنار کا سورہ ملک میں کیا ہے؟ بالکل، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، شاباش. اس طرح آپ ایڈیشن کریں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور فرشتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، ہاں، اس کے کتنے وہ ہوں گے فرشتے ان کو کھینچ کے لائیں گے؟ 8. 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے. ہاں، 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑیں گے. 70,000 لگام ہے جہنم کے. لگام کا پتہ ہے آپ کو؟ لگام میں آپ کو وہ جو آپ نے ہارس دیکھا ہے، ہارس، گھوڑا، گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کی رینز. ہاں، رینز نہیں، رینز بولتے ہیں، رینز. ٹھیک ہے، رینز جو ہے نا، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں لگام. ٹھیک ہے، جہنم کے اس طرح آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ تو الگ لیول چیز ہے. 70,000 لگام ہوں گے. کتنے؟ 70,000 رینز. اینڈ آن ایچ رین دیر از 70,000 اینجل. 70,000 فرشتے اس ایک لگام کو کھینچ. اب بتاؤ 70,000 ملٹیپلی بائی 70,000 کتنا ہو جائے گا؟ بلینز. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یعنی دیکھو جہنم کتنی بڑی ہے، کتنی خطرناک ہے، کتنے زیادہ. اسی طرح ایک اور بات، کیا آپ نے مکہ گئے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے. بولو آمین. یا اللہ، بولو یا اللہ، ہمیں مکہ لے جائے. یا اللہ، ہمیں عمرہ کروا دے، ہمیں مکہ دکھا دے. کیا آپ کو پتا ہے، سب کہیں آمین. کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ مکہ کے اوپر بھی ایک 7 آسمانوں سے اوپر البیت المعمور یا البیت العتیق ایک اور کعبہ ہے، لیکن وہ کن کا ہے؟ اینجلز کا. اللہ کے نبی فرماتے کہ روزانہ ادھر اینجل آتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے اور وہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے. یعنی ایوری ڈے دیر آر لاٹس آف اینجلز جو اس کعبہ کی طرف آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں آتے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اینجل آر انلمیٹڈ. اینجلز آر انلمیٹڈ، وہ لامحدود ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کائنات میں فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ امیجن. انسان تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا. انسان از نتھنگ.
بالکل انکاؤنٹیبل. کیا بات کہی آپ نے, ماشاء اللہ. 7.5 لوگ ہیں ہاں؟ پوری ارتھ میں. 7.5 لوگ ہیں. 7.5 ہاں پوری ارتھ میں لوگ. انسان یعنی ہاں, فرشتے اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے بچوں, آج آپ کو سمجھ میں آ گئے فرشتے کون ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور مخلوقات ہے ان کو بولتے ہیں جن. تو سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور مخلوقات ہے جن کا کیا نام ہے, جن. ان کے بارے میں ہم کبھی اور بات کریں گے, ورنہ آپ لوگ ڈر جائیں گے. ڈریں گے آپ لوگ جن سے؟ ہاں. ہم لوگ کس سے ڈرتے ہیں؟ صرف اللہ سے. اگر آپ صرف اللہ سے ڈریں گے تو اور کسی سے نہیں ڈریں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ہر کسی سے ڈرتے ہیں, ہر چیز سے ڈرتے ہیں, صرف اللہ سے نہیں ڈرتے. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اللہ بڑی خطرناک ذات ہے نہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے غصے سے ڈرنا, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا, اور اللہ سے محبت کرنا. ٹھیک ہے. اللہ کوئی ایسی, اللہ سے محبت کس طرح کریں گے؟ اللہ کی بات سنیں گے, اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے, اور اللہ سے ملاقات کی تمنا کریں گے. اے ہائے ہائے, انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. آج کے لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟ چلیں. ہاں بہت سارے سارے سمجھنے آتے ہیں. میرے بہت سارے ہیں. بہت سارے. جی فرمائیے, ارشاد. ایک وہ ہر چیز سلوات جو بھی آپ نے بولا وہ سلفال تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہر چیز سوال جو بھی آپ نے بولا وہ سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جو بھی بولا ہم تو بتایا نا, تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا نرالی زبان ہے, لکھی جانے والی زبان. چلے, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.